أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك سلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان گرامی، آج ہم لوگ قرآن عظیم کی مشہور و معروف سورہ انفال، اس کی کچھ آیتیں پڑھیں گے، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ. سورہ انفال، انفال یہ نفل کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے غنیمت. غنیمت یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میدان جہاد میں جب مسلمان کفار، مشرکین، معاندین، دشمنوں سے جہاد کرتے تھے اور جب مسلمانوں کو فتح ملتی تھی، مسلمان جیت جاتے تھے، مسلمانوں کو فتح و نصرت مل جاتی تھی اور کفار و مشرکین ہار جاتے تھے، ان کی شکست ہوتی، تو کفار و مشرکین کے جو مال ہوتے تھے سب کے سب بادشاہ اسلام کے قبضے میں آ جاتا تھا. مشرکین ہار گئے، جو تھے وہ قتل کر دیے گئے، اور جو بچے رہتے تھے زندہ ان کو قید کر لیا جاتا تھا، اور جو مال ان کے بچتے تھے چھوڑے ہوئے، چاہے زمین ہو یا پیسے ہو، ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا تھا. تو انہی اموال کو مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت جو فتح و نصرت کے بعد کفار و مشرکین سے اموال حاصل ہوئے وہی مال غنیمت کہے جاتے ہیں شریعت میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا. اب اسی کے تعلق سے کچھ چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. اے محبوب، تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے، قل، آپ ان سے کہہ دیجیے، الانفال للہ والرسول، غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں. یہ معاملہ اصل میں اس طرح پیش آیا کہ غزوہ بدر میں جو اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی اور جنگ ہوئی تھی بدر، اس غزوے میں جب مسلمانوں کو فتح اور جیت حاصل ہوئی اور مشرکین کو ہزیمت اور شکست ہوئی، تو جیتنے کے بعد جو مال مشرکین کے تھے اس کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا، اس کو کیا کیا جائے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی، کوئی کہہ رہا تھا میں نے بڑی بہادری سے لڑا ہے، میرا مال زیادہ ہوگا، کوئی کہہ رہے تھے میرے اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، مجھے زیادہ ملنا چاہیے. تو اس بارے میں مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلاف ہوا کہ اس مال کو ہم لیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا اور صحابہ کرام نے پوچھا بھی اس کے بارے میں نبی پاک سے کہ کیا کیا جائے ان اموال کا، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مال غنیمت ہے، کیا کہا؟ قل الانفال للہ والرسول. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ غنیمت کی جو اموال ہے اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں. اب اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت میں ہے، وہ جس کو چاہے جیسے بانٹ دے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل فرمایا اور سب کے درمیان برابر تقسیم کیا. تو یہ اموال غنیمت کے تعلق سے سوال ہوا تھا نبی پاک سے، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اور اے لوگو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس میں میل رکھو، اختلاف نہ رکھو، آپس میں مل جل کر رہو۔ پھر کیا فرمائے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب اللہ اس کے رسول جو فیصلہ کر دیں گے، جس کو جتنا مال دے دیں گے اس کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا تمہارے اوپر فرض ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اب مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو حقیقت میں کامل مسلمان ہیں ان کی کیا خصوصیت اور خصلت ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذين، ایمان والے وہی ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کی جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ترقی کر جائے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں کے، جو کامل مومن اور پکا مسلمان ہے، اس کے 3 اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف یہ کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کا جب بھی تذکرہ ہوگا، ان کے دل ڈر جائیں گے، یعنی اللہ سے یہ خوف کریں گے۔ اللہ کا جو خوف ہوتا ہے 2 طرح سے، یا تو اللہ کے خوف سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت کے عذاب کے خوف سے بندہ اس کی اطاعت کرے اور بری چیزوں سے رک جائے، اور دوسرا ہے اللہ رب العزت کی جلال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور برگزیدہ بندے جو اللہ کے ہیں ان کی یہ صفت ہے۔ تو خیر، مومن کا پہلا وصف بیان ہوا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا کہ جب آیتیں، یعنی قرآن عظیم کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں پختگی آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی خصوصیت، جب بھی اللہ کے قرآن اور اس کی آیتیں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مسلمانوں کا ایمان پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ یہ 3 اوصاف بیان کیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ جو سچے اور حقیقی مسلمان ہیں ان کے اوصاف بیان ہوئے کہ پہلے وصف میں نماز قائم رکھیں گے اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کریں گے اسی کی راہ میں۔ تو اللہ کیا صلہ دے گا؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے، عزت کی روزی۔ اب یہاں سے اللہ عز و جل اس جنگ اور اس غزوے کا تذکرہ کیا ہے، یعنی غزوہ بدر کا، جو اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی، پہلی جنگ ہوئی تھی، اس کا کچھ اشارہ یہاں پر اس کی طرف کیا گیا۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اصل میں معاملہ اس کی پس منظر یوں پیش آیا، غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں تھے، تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ تجارت کرنے کے بعد شام سے ان کا قافلہ لوٹ رہا تھا، مکے کی جانب قافلہ لوٹ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اطلاع پہنچی کہ سفیان جو ہے اپنے قافلے کے ساتھ لوٹ رہے ہیں شام سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد کیا کہ چلو اس کا مقابلہ کیا جائے۔ سفیان کے مقابلہ کے لیے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر نکل پڑے۔ اب ادھر ابو جہل کو خبر لگ گئی کہ مسلمان نکل رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، تو ابو جہل ایک لشکر جرار، ایک بڑا لشکر لے کر وہ بھی نکل گیا اپنے قافلوں کی مدد کرنے کے لیے، ابو سفیان کی۔ اب ابو سفیان جو تھے انہوں نے راستہ بدل لیا، ایک دوسرے راستے سے وہ نکل گئے اور بچ گئے۔ ادھر ابو جہل پورا ایک لشکر، ایک قافلہ لے کر پہنچ چکا تھا۔ جب ابو سفیان کا لشکر واپس آ گیا صحیح سلامت، تو ابو جہل کے لوگوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمارا قافلہ تو بچ گیا، اب چلا جائے۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں جائیں گے، بلکہ محمد سے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، اور باضابطہ بدر کے میدان کی طرف یہ چل پڑے ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ۔ جب یہ معاملہ درپیش آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے کہا کہ اب لڑائی کا وقت آ چکا ہے، اب ہم کو مقابلہ کرنا ہی ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ مشرکین اور ابو جہل سے لڑائی کرنی ہے، جنگ ہونی ہے، تو مسلمانوں کا ایک گروہ پیچھے ہٹا۔ وہ اس لیے کہ تعداد بہت کم تھی مسلمانوں کی، وہ لڑنے کی نیت سے تو گئے نہیں تھے، ان کے پاس سواری اور اسلحے بھی نہ تھے، تو اس بنا پر مسلمان کی کچھ لوگ سوچے کہ ہو سکتا ہے ہم لوگ ہار جائے، ہم لوگوں کی ہزیمت ہو جائے، اس لیے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، یعنی وہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے، بات اس کے کہ ظاہر ہو چکی، گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے، یعنی لگ رہا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جہاد سے۔ جب یہ صورتحال پیش آئے کہ کچھ لوگ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور باضابطہ اعلان کیا یا رسول اللہ، آپ جس چیز کا حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس کی تعمیل کے لیے، فرمانبرداری کے لیے آپ نے کہا ہے، لڑائی ہونے کی، جنگ کرنے کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر آخر میں تمام صحابہ کرام اس بات پر راضی ہو گئے اور پھر بدر کا یہ جنگ، یہ لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار 1000 تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تھے صحابہ کرام، اور کرے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر لڑائی کرنا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روایت ہے مسلم شریف کی کہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، فتح و نصرت کے لیے اللہ سے مدد طلب کرتے رہے۔ صبح ہوئی، روایت میں مسلم شریف کی غور سے سنے گا، راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دیکھ رہا ہوں وہ جگہ جہاں پہ مشرکین کی لاشیں گرے گی، جہاں مردہ پڑے گا۔ باضابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ کی لاش پڑے گی، یہاں فلاں مشرک کی لاش رہے گی۔ نبی پاک نے باضابطہ لکڑی سے، چھڑی سے نشان لگا دیا تھا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں کی لاش پڑے گی۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب جنگ ختم ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے جہاں نشان لگایا تھا کہ یہاں پر فلاں کی موت ہوگی، فلاں کی، ٹھیک اسی جگہ پر اس کا قتل ہوا تھا، اس کا وہاں پہ مرا تھا۔ یہ نبی پاک پہلے سے پورا مشاہدہ کر رہے تھے کہ کس طرح درپیش ہوگا جنگ اور کیا کیا احوال پیش آئیں گے۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے، نبی پاک نے پہلے ہی کہہ دیا یہاں فلاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں وہ مرے گا۔ یہی تو علم غیب ہے۔ جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں ان کو اسے پڑھنا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہاں فلاں مرے گا۔ خیر، تو اب جنگ آئی، اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح اور جیت نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی جماعت آئی ہوئی تھی، تقریباً 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ مسلمان کیونکہ ڈرے سہمے تھے،
پہلی مرتبہ جنگ اور لڑائی ہو رہی تھی تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے 5000 فرشتوں کی جماعت بھیجی تھی۔ فرمایا اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم تم کو ضرور فتح اور جیت دیں گے، فرمایا اللہ نے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کیا کہ ان دونوں گروہوں میں سے تمہارے لیے ہے، ایک تمہارے لیے ہے، تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، یعنی بالکل نقصان تمہیں نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا کرے، پڑے برا مانے مجرم۔ تو جب یہ جنگ ہوئی مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتوں تقریباً 5000 فرشتوں کی جماعت آئی۔ فرمایا اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، مانگ رہے تھے کیا، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے تمہاری سن لی، کیا سنا، انی ممدوکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، کیا مدد فرمائی اللہ نے، کہا میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطاروں سے۔ چنانچہ تقریباً 5000 فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے آئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی بہترین فتح حاصل ہوئی اور اسلام کا غلبہ ہوا اسی دن سے، اور یہ مشرکین جو بڑے بڑے سردار تھے مارے گئے، شکست ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ اچھا جب جنگ ختم ہو گیا تو کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے، کچھ کفار مشرکین کے کچھ افراد قیدی بنا لیے گئے تھے، تو اس کا کیا کیا جاتا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کو کیا کیا جائے، جو لوگ قیدی بنا کے لائے جائیں، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تو سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا جائے، ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، کچھ مال لے جائے فدیہ دے کر اور چھوڑ دیا جائے۔ عقائد و جہان نے حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو قبول کیا۔ آخر میں مسئلہ یہاں پھنس گیا کہ کچھ مشرک کافر ایسے تھے جن کے پاس فدیہ کے لیے کچھ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے کہ اپنی جان چھڑاتے، تو یہ تاریخی فیصلہ نبی پاک نے کہا تھا، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ عقائد و جہان نے فرمایا تھا مشرکین سے کہ جن لوگوں کے پاس اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر تم میں سے پڑھنا لکھنا کوئی جان رہا ہے تو مسلمان کے بچوں کو لکھنا سکھا دے، اس کے بعد وہ آزاد۔ یہ فدیہ قرار دیا نبی پاک نے۔ مشرکین سے کہا تھا ان کفار سے کہ تم میں سے جو لکھنا جان رہا ہے وہ مسلمان کے بچوں کو لکھنا سکھا دے، اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی پیش گئی، اور اس میں علم تعلیم کا جو کی اہمیت ہے نبی پاک نے اجاگر کہا کہ کفار اور مشرکین کے لوگوں سے کہا کہ اپنے مسلمان بچوں کو سکھائے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی آپ کو، یہ اہل عرب جو تھے نا پڑھنے لکھنے کے بڑے مخالف تھے، ان کو سب ان کے ذہن پر بڑا اعتماد تھا، وہ بڑے ذہین ہوتے تھے، کوئی بھی بات وہ زبانیں یاد کر لیتے تھے، پشتوں 4-10 پشتوں تک کی نسب نامہ ان کی یاد ہوتی تھی، بہت اشعار ان کی یاد ہوتے تھے، تو ہر چیز وہ زبان ذہن پر وہ بھروسہ کیے ہوتے تھے، پڑھنے لکھنے کے قائل نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے روایت میں آیا نبی پاک کی پیدائش کے وقت پورے حجاز میں تقریباً 17 یا 20 لوگ لکھنا جانتے تھے، صرف پورے حجاز میں 17 یا 20 لوگ ہی لکھنا جانتے تھے۔ یہ اس وقت ہے، لیکن یہ تاریخ ہے
کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس دن صرف 17 لوگ لکھنا جان رہے تھے پورے حجاز میں، لیکن جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے، نبی پاک پردہ فرمائے، اس دن 1,24,000 لوگوں کے ہاتھ میں قلم تھرا دیا تھا نبی پاک نے، اور سب کو لکھنا سکھا دیا۔ نبی پاک کو کسی نے لکھنا نہیں سکھایا، آقا دو جہاں تو امی تھے، کسی نے پڑھایا نہیں، لیکن تعلیم کے میدان میں ایسا انقلاب برپا کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت پیدائش ہوئی ہے تو پورے حجاز میں صرف 17 لوگ لکھنا جان رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا وصال ہو رہا ہے، سردار اللہ کے نبی پردہ فرما رہے ہیں، تو 1,24,000 مسلمانوں کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا اور لکھنا سکھا دیا۔ یہ بڑا انقلاب تھا تعلیمی میدان میں، اس کو ہم بھول چکے ہیں، اس لیے اس پر بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کر رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اس بارے میں بھی ہم کو غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنے